وہ ایک سوال چھوڑ گئی۔ 14 جنوری کو وہ جان سے گزر گئی اور 8 دن بعد وزیر اعظم کو خیال آیا کہ وہ پرسے کے لیے اس کے گھر جائیں۔ کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت پر بھی یہ انکشاف ابھی ہوا ہے کہ عرفا جیسے بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم سے سفارش کی کہ وہ اس بچی کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان امتیاز دینے پر غور کریں۔ یہ خبر بھی آئی ہے کہ اس کی یاد میں ایک یادگاری ٹکٹ جاری ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات فردوس عاشق امان کا یہ بیان نظر سے گزرا کہ حکومت عرفا کی زندگی پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنانے اور ایک کتاب شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ جب پرسے کے لیے اس کے والدین سے ملنے گئے تو عرفا کریم فاؤنڈیشن کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم کا اعلان کیا۔ یہ فاؤنڈیشن ان ذہین طلباء کے لیے قائم کی گئی ہے جنہیں تعلیمی سہولتیں میسر نہیں۔ ان تمام باتوں سے بلا کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، لیکن ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جب وہ زندہ تھی، ہمارے درمیان موجود تھی، تو ہم نے اس کے لیے وہ کچھ کیوں نہ کیا جو اس کا حق تھا؟ ہمارے یہاں کھلاڑی کی کیسی عزت اور توقیر ہوتی ہے، اگر ورلڈ کپ لے آئے تو اسے وزیر اعظم بنانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ امریکہ سے پاکستان واپس آئی تو حکومت پاکستان نے اسے پرائڈ آف پرفارمنس دیا، پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اسے فاطمہ جناح گولڈ میڈل دیا گیا۔ پاکستان کے واحد نوبل لاریٹ ڈاکٹر عبدالسلام کی یاد میں ان کے لوگوں نے سلام پاکستان نامی ایک ایوارڈ قائم کیا ہے، وہ اسے ملے، لیکن اس کے بعد اس سے غافل ہو گئے۔ ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنے کھلاڑیوں کا یوں تعاقب کرتا ہے کہ ان کی صبح شام کی خبر بھی ہمیں ہوتی ہے۔ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی مایوں مہندی شادی کا ایک ایک لمحہ ہمیں ٹیلی ویژن پر رواں تبصرے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، لیکن عرفا کرکٹ، ہاکی یا اسکواش کی کھلاڑی نہیں تھی۔ وہ ملک کے ایک بہت بڑا اعزاز لے کر آئی، لیکن چند دنوں بعد وہ سب کے حافظے سے اتر گئی۔ 2010 کے بعد اس کا سفر نہیں رکا، وہ آگے بڑھتی گئی، لیکن ہم اس کے سفر سے غافل ہی رہے۔ اگر اس پر مرگی اور دل کا دورہ نہ پڑتا تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہم سے اچھے تو بل گیٹس رہے، جنہیں اس کی بیماری کی خبر تو ملی اور متحرک ہو گئے۔ انہوں نے اس کے اعلیٰ ترین علاج کی پیشکش کی، اس کے لیے امریکہ، دبئی میں ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی اور اس کی جس قدر خبر گیری کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی، شاید اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کے بچے روزانہ پیدا نہیں ہوتے۔ وہ دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے، انہیں ہر ممکن سہولت پہنچانی چاہیے، لیکن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ عام لوگ اس کے لیے تڑپے، ان کے بس میں دعا کرنا تھا، سب نے دعائیں اس کے لیے کی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان دنوں نوجوانوں کے کیسے سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں، لیکن ان خواب دکھانے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے پاس عرفا کریم جیسی ذہانت سے بھرپور بچی کے لیے کیا منصوبہ تھا، کیا منصوبے انہوں نے پیدا کیے تھے؟ کھلاڑیوں کو سر آنکھوں پر بٹھانا بھلا کسے برا لگتا ہے، لیکن کچھ قدر ہماری ذہین بچوں کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ بچی جس کا نام عرفا کریم تھا، وہ فروری 1995 میں پیدا ہوئی۔ 15 جنوری 2012 کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں رام دیوالی میں دفن ہوئی، تو اسے زمین کی گود میں اتارنے کے لیے ہزاروں لوگوں کا ہجوم تھا۔ گزرے ہوئے 15-18 برس سے ہمارا ملک دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات، مذہبی انتہا پسندی کے لیے بدنام ہے، لیکن جب 2004 کی ایک صبح ہمیں یہ خبر ملی کہ 9 برس کی ایک پاکستانی لڑکی عرفا کریم دنیا کی کم ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہو گئی ہے، تو خود کے دھماکوں، انتہا پسندوں کے حملوں کے باوجود وہ صبح ہم سب کے لیے ایک خوبصورت روشن صبح ہو گئی تھی۔ پھر خبر آئی کہ مائکروسافٹ کمپنی کے چیئرمین بل گیٹس نے اسے امریکہ آنے اور ملاقات کی دعوت دی، تو ہم سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ عرفا کریم نے دنیا کو پاکستان کا دوسرا چہرہ دکھا دیا تھا۔ یہ وہ پاکستان تھا جہاں لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہاں کی نئی نسل سائنس اور ٹیکنالوجی سے اتنی گہری دلچسپی رکھتی ہیں جتنی دنیا کے دوسرے ملکوں کے بچے وہاں کے اس کے متعلق رکھتے ہیں۔